شہر میں بلند ہونا کامیابی کی علامت سمجھنے لگے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ معاشرے میں دو چیزیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی، ایک ہے بے حیائی، فحاشی، عریانی۔ روز ایک نیا دروازہ کھلتا ہے اس کا، روز نیا دروازہ کھلتا ہے۔ اب تو ایک نیا لیبل لگ گیا ہے کہ سارا سال گانا باجا کرو، معاذ اللہ جو تمہارے من کی مرضی ہو وہ کرو، اور جب رمضان آئے تو کچھ چند پرچوں پہ حدیثیں لکھ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام شاید وہ والا مذہب ہے جو کہتا ہے سارا سال مرضی کرے، رمضان آئے تو حدیث پڑھنی شروع کر دے، اور یکم رمضان سے 29 تک دوپٹہ سر پہ رکھو، اور جب عید والا دن آئے تو اتار دو۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ دین کا کوئی ٹھیکیدار ہے، ہم کہتے ضرور دین سکھائے، ہر آدمی کو اپنا حصہ ملانا چاہیے۔ تنے تنہا کوئی آدمی کوئی جماعت دین کا کام نہیں کر سکتی، لیکن دینداری صرف رمضان میں نہیں ہوتی، دینداری سارا سال ہوتی ہے۔ اب لوگوں نے دین کو جزوی طور پہ لینا شروع کر لیا ہے، کلی طور پہ لوگ دین کو نہیں اپناتے۔ شادی کے پروگرام منگنی سے لے کر بارات کے بیٹھنے تک سارے کام غیر شرعی ہوتے ہیں، مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے۔ سب سے بری رسم وہ ہے کہ جب جوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھول لے کے دولہے اور اس کے دوستوں پر پھول پھینکتی ہیں، باقی ہر آدمی ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے، ویڈیو والوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے ہر کونے تک پہنچ سکتا ہے۔ سارے کام غیر شرعی ہوتے ہیں اور جزوی طور پر دین پہ عمل ہوتا ہے۔ نکاح کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے چپ کر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، بینڈ باجا بند کرو، ہم مسلمان ہو گئے۔ مولوی صاحب نکاح کے لیے تشریف لاتے ہیں، بیچارے چھپے بیٹھے ہوتے ہیں کسی کونے میں، چند کلمے پڑھا کے جب دعا کر کے چہرے پہ ہاتھ پورا نہیں پھیرتے تو پھر وہی تماشا شروع ہو جاتا ہے۔ جزوی طور پر لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو رب سے ڈرو، اتنا ڈرو کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور فرمایا یہ نہ ہو کہ تم مسجد میں مسلمان ہو اور بازار میں نہ ہو، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تو تم زندہ ہو تو مسلمان ہو اور صبح مسلمان ہو تو معاذ اللہ شام کو کافر ہو، ایسا نہ ہو۔ فرمایا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو میرے محبوب کے غلام وہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، اب مرتے دم تک مسلمان رہنا، دیکھنا دامن دین تمہارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ دو باتیں عام ہو گئی ہیں امت مسلمان، عام، ایک فحاشی عریانی عام ہے اور روز بروز اس کا نیا رنگ ہے۔ اب تو میں نے کہا مذہب کا ساتھ لوگوں نے تھوڑا سا ذائقہ لگا لیا ہے، کہتے نہیں رمضان میں نمازیں پڑھ لیں گے، خیر ہے، بچ جائیں گے، چھٹی ہو جائے گی۔ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، میں ہی کیوں نہ ہوں، عورت کے سامنے کھلے منہ بیٹھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں، کسی کو بھی اجازت نہیں۔ کسی نے حضرت سیدنا جنید بغدادی سے کہا تھا کہ اگر مرد عورت نیک ہوں تو پھر تو درس و تدریس ہو سکتی ہے نا، پھر تو پڑھا سکتے ہیں نا ایک دوسرے، نیک ہو پرہیزگار ہو۔ تو دین چونکہ میرے رسول پاک کا ہے صلی اللہ علیہ، یہ کسی ایک شخص کے اٹھ کے نئی بات کرنے سے اور اس کو نیا جدید کو ٹانکا لگانے سے بدل تھوڑی جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی سے کہہ دیا کہ حضرت جی اگر دو بندے نیک ہوں تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بصری ہوں اور پڑھانے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی ان کو اجازت نہیں ہے، پھر بھی اجازت نہیں کہ بے پردہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں، پھر بھی ان کو اجازت، بے پردگی کی پھر بھی اجازت نہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل و محدث بریلوی، دین کا اتنا بڑا سپاہی آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا جتنا اللہ نے بریلی میں بڑا پیدا فرمایا ہے۔ اور ہر محاذ پر کسی نے کہا حضرت جی بے پردہ بی بی مزار پہ جا سکتی ہے، اجازت ہے؟
تو قلم ہے بریلی کے بادشاہ کا، رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ آپ فرماتے ہیں کیا پوچھا تم نے، بے پردہ عورت مزار پہ پیر کے پاس جا سکتی ہے؟ میں یہ نہ پوچھو، احمد رضا سے یہ پوچھو کہ جائے گی تو لانتے کتنی برسیں گی، یہ والا سوال پوچھو۔ عام ہے بے پردگی، عام، کھلے عام۔ اور میرے بھائی، لوگ کہتے ہیں جدید ہونا چاہیے، یاد رکھو اسلام فقط گناہ سے منع نہیں کرتا، اسلام وہ دروازہ ہی بند کرتا ہے جس رستے سے گناہ ہو سکتا ہے، وہ دروازہ ہی بند ہے۔ کہا مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہی نہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف مرد اور عورت کی خلوت صحیحہ کا نام تھوڑی ہے، فرمایا جس نے اپنی آنکھ کو گندا کیا وہ آنکھ کا زانی ہے، اور جس شخص نے اپنے کان سے بری بات سنی وہ کان کا بدکار ہے، اور محبوب فرماتے ہیں جس نے اپنے آنکھوں سے بری چیز کو دیکھا وہ آنکھ کا، اور جس نے بول کر لذت کا یہ سامان فراہم کیا وہ زبان کا زانی ہے، اسے بھی قیامت کے دن اسی طرح پوچھا جائے گا جس طرح زانی کو پوچھا جائے گا۔ میرے بھائی، امت مسلمہ کا وقار میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کے دلوں میں شرم و حیا بھر دیا گیا۔ علامہ واقدی کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدائن فتح کیا۔ مدائن کا ایک شہر تھا، اس کی بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں تھیں، جو آدمی بھی جاتا تھا وہ سب سے پہلے جس شہر کی کوئی چیز معروف ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ اونچی اونچی بلڈنگیں تھیں، سب سے زیادہ اس شہر کے لوگوں نے اونچے مکانات اور زیادہ تعمیرات کر رکھی تھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے گزرے تو لشکر میں بوڑھے لوگ نہیں ہوتے، جوان لوگ ہوتے، توانا لوگ ہوتے، اور بڑے جیدار سپاہی تھے۔ 10,000 صحابہ کی جماعت تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص امیر لشکر تھے۔ اب عیسائیوں نے ایک چال چلی، انہوں نے کہا مسلمان جب بازار سے گزریں گے لڑائی تو ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکے، ہم وہ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مسلمان قابو میں آ جائیں گے، ہم عورت کو بطور تیر کے استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو بطور جال کے پھینکتے ہیں۔ کیا کیا؟ عورتوں کے ہاتھوں میں پھول دیے، پلیٹیں پکڑائیں، بلڈنگوں کی چھتوں پہ کھڑا کر دیا، فرمایا تم ان پر پھول پھینکنا، اگر 2-4 سپاہی بھی ہم اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دراڑ تو پڑ گئی نا، تم ان پر پھول پھینکنا۔ یہ دیکھیں رسم چلی کہاں سے، ہم نے اپنا لی ہے، چلی کہاں سے اور ہم نے اس کو اخذ کر لیا، رواج بن گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بازار سے گزرے تو آگے آگے امیر لشکر کا گھوڑا تھا، پیچھے 10,000 صحابہ گھوڑوں پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے نظر اٹھا کے دیکھا تو عورتیں تو کھڑی ہیں، پھول لیے، کفر کی چال کو سمجھ گئے کہ یہ بے حیائی کا جال پھینک کے ملت کے جوانوں کے دلوں سے غیرت ایمانی چھیننا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے دلوں سے تقوی کی روشنی چھیننا چاہتے ہیں، یہ قرآن پاک کا سرور اور عبادت کا نور چھیننا چاہتے ہیں، یہ بے حیائی کا کلک لگا کے ان کے دلوں سے رسول اللہ کا درود چھیننا چاہتے ہیں، یہ محبت رسول کے سوتے خشک کرنا چاہتے ہیں۔ جب دیکھا تو فوری طور پہ گھوڑے پہ چڑھے اور جناب سعد نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہا مومنو تمہارے رب نے تمہارے نبی کی زبان سے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نے نظریں نیچی رکھنی ہے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے آیت پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ جیسے ابھی آیت نازل ہو رہی ہے اور سیدھی دلوں سے ٹکرا رہی ہے۔ 10,000 کا لشکر گزر گیا، عورتیں پھول پھینکتی رہیں، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب لشکر گزرا تو ان بیبیوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی عیسائیوں تم کتنے نالائق اور کس قدر بڑے تم بد تہذیب ہو کہ اپنی عورتیں استعمال کرتے ہو لوگوں کو قابو کرنے کے لیے، کس قدر تم زیادہ غیرت سے گرے ہوئے ہو، اور یہ کتنا اعلیٰ طبقہ ہے کہ ہم دادے توجہ دیتی رہیں، انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا، کہنے لگے تم جھوٹے ہو، اور جس رسول کے غلام اتنے اعلیٰ درجے کے پائے کے حیا والے ہیں وہ نبی کتنی شان والا ہوگا۔ بیبیوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بھائی یاد رکھیں یہ جو آج جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف کفر کی سازش ہے، میری ملت کا جوان روز رات کو 10 میسج ٹائپ کرتا ہے،
یہ روز رات کو 20 نمبر اپنے موبائل پہ رکھتا ہے اور فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور بڑی تکلیف کے ساتھ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس کے ابا جی کو بھی پتا ہے کہ بچے کے موبائل میں نمبر ہیں، اس کے گھر والوں کو بھی پتا ہے، اور لوگ ہیں کہ اس کو ایک شغل سمجھ کے، ایک چھوٹا سا بچے کا شوق سمجھ کے اس کو درگزر کر رہے ہیں۔ تجھے پتا نہیں کہ جب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے، جب اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے تو ایمانی قوتیں کتنی زائل ہوتی ہیں۔ جب نوجوان کی نظر کے اندر عیب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس سے نماز کی لذت جاتی رہتی ہے، قرآن پاک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے، درود پاک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے۔ اٹھائیے مسند امام احمد بن حنبل، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں بڑی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں، ٹائم نکال کے مسجد آتا ہوں، حضور میں پابندی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اے معصوم آمنہ، یا رسول اللہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، حضور میری طبیعت نہیں جمتی، میرا دوڑ جانے کو دل کرتا ہے، کوئی نسخہ بتلائیے۔ محبوب نے فرمایا تو اپنی نظر کو پاک کر لے، تیرے نبی کا وعدہ ہے تیرا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اپنی نظر میں پاکیزگی پیدا کر۔ محمد بن قاسم آئے، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو حد ہو گئی۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے نا ہندوستان میں، تو عجیب واقعہ لکھا ہے ان کے حالات میں۔ یہاں آئے تو نیا علاقہ تھا، ہندوستان کی سڑکوں سے چوکوں سے واقف نہیں تھے۔ جب تشریف لائے، راجہ دہر ان کے مقابلے میں تھا، جنگ کرنی تھی، لشکر لائے تو خود بھی ابھی 17 سال یا 19 سال کے جوان تھے، اور ساتھ بھی لشکر جوانوں کا تھا۔ ایک بزرگ تھے قافلے میں، بزرگ کہتے ہیں میری محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس شخص کے چہرے پر پریشانی دیکھی، شدید تکلیف میں دیکھا، تو میں نے کہا جرنیل مسلمانوں کے تو کس پریشانی میں ہے؟ تو محمد بن قاسم کہنے لگے پریشانی یہ ہے کہ ہم عربی ہیں، یہ عجم کا علاقہ ہے، ہم تو رستوں سے بھی واقف نہیں۔ راجہ دہر سنا ہے بڑی فوج ہے، بڑی طاقت ہے، بہت پرانا یہاں کا رہنے والا ہے، چھوٹے چھوٹے مورچوں کا پتہ ہے، رستوں کا پتہ ہے، کیسے جنگ ہوگی؟ میں پریشان ہوں کہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے بھی دعا کی، تسلی دی، میں نے کہا اللہ تیری مدد کرے گا۔ میں گزر گیا، 3-4 دن کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے محمد بن قاسم کے چہرے پر بڑی روشنی دیکھی، ہنستے اور مسکراتے دیکھا، توانائی دیکھی، وقار دیکھا، اطمینان اور سکون دیکھا۔ میں نے کہا خیریت تو ہے، پرسوں ترسوں تو بڑے پریشان تھے، آج کیا ہوا؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی میری ملت کے جوان کے، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو شاید اسے ڈھب اور سلیقہ آ جائے جینے کا، شاید یہ سمجھ جائے کہ میری توانائی کا راز کہاں ہے۔ کہنے لگے بھائی پرسوں ترسوں بڑے پریشان تھے، آج کیا ہوا؟ جواب دیا کہ تاریخ بنا دی، اس 17 سال کے جوان نے تاریخ بنا دی۔ کہنے لگا میں بے فکر ہو گیا ہوں، راجہ دہر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ 2 دن نہیں کھڑا ہو سکتا میرے سامنے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ محمد بن قاسم کہنے لگے میں نے تحقیق کی ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر ذہن کا گندا ہے، نظر کا ناپاک ہے، وہ سینے بند کا برا ہے، مجھے پتا چلا ہے وہ تو چچا زاد بہن کو نہیں چھوڑتا، وہ تو خالہ زاد پہ بری نظر رکھتا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے تو اپنے علاقے کی عورتیں اس کی نظر سے محفوظ نہیں ہیں۔ کہنے لگا جو گندی نظر کا جوان ہوتا ہے وہ کسی میدان میں نہیں ٹھہر سکتا۔ کہنے لگا میری 17 اور 19 سال کی جوانی ہے، مجھے قسم ہے گنبد خضرا کی، میں نے جب بھی دیکھا ہے یا مصطفیٰ کا درود دیکھا ہے یا رسول اللہ پہ نازل ہونے والا قرآن دیکھا ہے۔ میرا مقابلہ کیسے کرے گا؟ میرے مقابلے میں کیسے آئے گا؟ جو نظر کا گندا ہو، کردار کا ناپاک ہو، وہ کسی کے مقابلے میں آ سکتا؟ اور ملت کے جوان یاد رکھ، جب تک نظریں ناپاک ہوتی ہیں اس وقت تک وجود کمزور ہوتے ہیں، جب تک نظریں